علامہ آصف رضا علوی صاحب فیصل آباد، اور اسی انتظامیہ انہوں نے بہت مشہور ہیں جی ساری اثرت ہے اور ایک تشریف لائے زیادہ گلا نہ کرا اے جناب کے سامنے خطاب کرن دیں باواز بلند سلام اس عزاخانہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہر ایک حلالی، ہر ایک حسینی، ہر ایک محب اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک زندگی کے آخری سانس تک ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں فرمائے۔ وارث زماں کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے کہ شروع کیا جا سکتا۔ میرے لیے انتہائی خوش بختی اس مقدس بارگاہ پہ آپ احباب کے سامنے ذکر محمد و آل محمد کی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان 3 روزہ مجالس سے گفتگو کے لیے میں نے اللہ کے قرآن سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں جن اور انسان کو پیدا ہی نہ کرتا اگر میرا مقصد عبادت نہ ہوتا۔ اللہ لیعبدون، جو قریب بیٹھے ہیں فون آپ نیچے کر لیں کیونکہ آپ فون پہ ریکارڈ کریں اور سنیں گے۔ میں نے جن اور انسان کو خلق کیا ہے صرف اور صرف عبادت کے لیے۔
مقصد تخلیق انسان ہے عبادت. اللہ چاہتا ہے کہ جن بھی میری عبادت کرے، انسان بھی میری عبادت کرے. یہ آیت ہے، اس پہ 3 روز گفتگو ہوگی. پہلے سمجھیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، دوسری مجلس میں سمجھیں گے کہ عابد کسے کہتے ہیں، پھر تیسری میں پڑھیں گے کہ زین العابدین کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے آیت کا تقاضا یہ ہے، میرے سامنے ذمہ دار چہرے بیٹھے، آیت کا تقاضا یہ ہے کہ آیت اپنا مفہوم سمجھانا چاہتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ جن اور انسان صرف اور صرف عبادت کریں. میرا بھائی فون نیچے کر دیں، وہ چل رہا ہے نا ویڈیو کیمرہ، اس پہ ریکارڈ ہو. خدا یہ چاہتا ہے کہ جن اور انسان میری صرف عبادت کریں. میرے مالک اگر تو نے ہمیں صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے بنایا ہے اور ہمارا مقصد بس عبادت ہی کرنا ہے، تو پھر تو انسان سے ہر وقت عبادت کیوں نہیں مانگ رہا؟ تو نے خلق کیا ہے ہمیں عبادت کے لیے، نماز دن میں واجب کی 5، خلق کیا ہمیں عبادت کے لیے روزے سال میں 1 مرتبہ، خلق کیا تو نے عبادت کے لیے اور حج صرف امیر کے لیے. میرے مالک اگر ہماری خلقت کا مقصد عبادت ہے تو ہم ہر وقت تو عبادت کر نہیں رہے. عبادت کرتے ہیں ہم دن کے 5 اوقات میں، وہ بھی مختصر سے لمحات میں. تو ان 5 لمحات کے علاوہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کا مطلب وہ تو بے مقصد ہے، کیونکہ تو نے ہمیں خلق عبادت کے لیے کیا تھا. تو چاہتا تھا کہ ہم صرف تیری عبادت کریں، اور تو ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ صرف 5 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ میری بارگاہ میں آؤ، اس کے بعد اپنے حقوق زندگی پورے کرو. تو میرے مالک اگر ہماری خلقت کا مقصد عبادت ہے تو ہم ہر وقت عبادت کر کیوں نہیں رہے؟ لو صاحبان پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں، یا تو پھر وہ اللہ جو عبادت کروانا چاہ رہا ہے بندے اسے عبادت سمجھ نہیں رہے. بادشاہ حسین ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرا اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں نے آپ کے سامنے کوئی مشکل بات نہیں کروں گا. مجمع کو گفتگو میں خطیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو آسانی میں چھوڑ کے جانا. میں آپ کو مشکل میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کہ آپ مجلس کے بعد سوچتے رہے کہ کیا کہا گیا. میں آپ کے سامنے 2 × 2 = 4 کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا صرف عبادت کے لیے. مقصد ہمارا صرف عبادت تھی. عبادت اس نے ہم سے ہر وقت مانگی نہیں. جب ہر وقت ہم عبادت کر نہیں رہے تو پھر اس کا مطلب زندگی میں مقصد گزار رہے ہیں. اگر زندگی مقصد کے ساتھ گزارا تو پھر مقصد تو عبادت تھا. میرے مالک یہ کون سی عبادت ہے جو تو ہم سے کروانا چاہ رہا ہے اور جو ہم ہر وقت کریں، ہر لمحہ کریں، ہر سانس کریں، ہر گھڑی کریں تو تو اسے عبادت کہے گا. لیکن عبادت کو سمجھنے کے لیے میں نے اللہ کا قرآن کھولا. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو خلق کیا تھا صرف عبادت کے لیے. ملائکہ کی خلقت صرف عبادت تھی. جن کی خلقت صرف عبادت تھی، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ وہ شادیاں کرتے ہیں، نہ ان کا خاندان ہوتا ہے. جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہیں گے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہیں گے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہیں گے. مزہ تو آیا خلقت کا، مزہ تو آیا عبادت کا، اور کوئی کام ہی نہیں. اٹھنا عبادت، سونا عبادت، جاگنا عبادت، بچھونا عبادت. نہ فرشتے سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، نہ شادیاں کرتے ہیں، نہ پیدا ہوتے ہیں. نہ ان کی خلقت میں صرف عبادت ہے، وہ صرف عبادت ہی کر رہے ہیں. جن کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے بنایا تھا وہی فرشتوں کے درمیان خدا کے بیٹھ کے کہا اس قال الملائکہ، اے فرشتوں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تجھے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے پوچھا تھا میرے اللہ خلیفہ بنانا تو نے ہے، بننا کسی اور نے ہے، ہمیں حکم کیا دے رہا ہے؟ فَإِذَا سَمِعْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کروں گا اس میں اپنی روح کو بیٹھ جا. میرا بھائی نا مجلس خراب کر، بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. جب تو نے اس میں اپنی روح کو
فوراً عبادت کر دینا، فوراً سجدہ کر دینا، فوراً سجدہ کرنا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو ہر وقت عبادت کر رہے تھے۔ کس کو سجدہ کروا رہا ہے؟ جس نے ابھی تک وہ سجدہ نہیں کیا تھا۔ فرمایا اسے سجدہ کرنا ہے، اسے سجدہ کرنا ہے، اسے سجدہ کرنا ہے۔ میرے مالک کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ معبود تو ہے، سجدہ تیرے لیے ہے۔ فرمایا میری عبادت وہ نہیں جسے تم چاہو، میری عبادت وہ ہے جسے میں چاہو۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو پھر تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ جب میں آدم نے اپنی روح کو، اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں ہوا، سجدہ اس روح گئی تھی، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اس روح کا، دھیان میں انکار آدم کا نہیں، انکار اس روح کا ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ میرے مالک تو بتا یہ روح ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے سوال کرے گا روح کے بارے میں، یہ روح کیا ہے؟ کہہ دینا کل روح من امر ربی، یہ روح اللہ کا امر ہے، یہ روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا۔ بول کے بتاؤ جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو جو ایک امر کا انکار کرے، بات پوری سمجھ لیا پھر بولے۔ اس کا مطلب ہے جو عبادت کر رہے تھے اللہ نے ان سے سجدہ کروایا، کس سے؟ آدم۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت ہے اطاعت الہی کا نام۔ اللہ کہے جھک جاؤ تو جھک جاؤ، اللہ کہے رک جاؤ تو رک جاؤ۔ میں نوجوانوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں، فجر کی نماز کی رکعتیں کتنی؟ بندہ جوش میں آ کے 3 پڑھ لے، تیسری رکعت میں پڑھے بھی لمبی سورت، گریا بھی کرے، نماز ہو کے بزرگ کہتے ہیں باطل، بے شک باطل، کیونکہ 2 تھی تو اطاعت تھی، تیسری پڑھی تو بغاوت ہوئی۔ عبادت وہ نہیں جسے مرضی سے بڑھایا گیا، مرضی سے گھٹایا گیا۔ عبادت وہ ہے جہاں اللہ نے روک دیا وہاں روک دو، جہاں کہہ دیا جھک جاؤ وہاں جھک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ نمازیں پڑھنا عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے۔ نمازیں اور روزے عبادت نہیں، اطاعت الہی میں نماز پڑھو تو عبادت۔ اطاعت الہی میں روزہ رکھو تو عبادت۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، اطاعت الہی کا نام۔ اللہ نے کہا قیام کرو، ہم نے اس کے کہنے پہ قیام کرو۔ اس نے کہا رکوع کرو، ہم نے اس کے کہنے پہ رکوع کرو۔ اس نے کہا آپ سجدہ کرو، ہم نے۔ اچھا اللہ نے یہ جو ہمیں حکم دیا ہے، میرے سامنے شیعہ سنی مشترکہ احباب تشریف فرمائے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، وہ حکم ہے قرآن میں آقیموا الصلاۃ، صرف یہ حکم ہے۔ میں 2 دن اور ہوں، 3 دن تمہارا مہمان، جب چاہو جس وقت چاہو، بات سمجھ میں نہ آئے پوچھ لینا۔ اللہ نے آقیموا الصلاۃ کا حکم دیا، نماز پڑھو، یہ بتایا ہی نہیں کہ کیسے پڑھو۔ پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سین والناس تک نماز کا طریقہ نہیں، حکم ہے پڑھو بس۔ میرے مالک اگر تو نے لکھا تھا کہ پڑھو تو پھر یہ بھی لکھ دے کہ کیسے پڑھو۔ عجب نہیں کہ آواز پروردگار اگر طریقہ بتاؤں گا تو پھر نبی کی تو محتاجی ختم ہو گئی۔
یہ بتا دیا کہ ایسے پڑھو. جہاں اللہ نے قرآن میں اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں اللہ نماز کے حکم کے ساتھ لکھ دیتا فجر کی اتنی رکھتے ہیں، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی، مغرب کی اتنی، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ. پورے قرآن میں حکم ہے وضاحت میں. روزے کا حکم ہے وضاحت میں، زکوٰۃ کا حکم ہے وضاحت میں، ہر عبادت کا حکم ہے وضاحت میں. تو آج مسلمانوں کے جتنے فرقے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جب یہ نماز کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں تو پڑھی گئی. جن بندوں کو شوق ہے نا جی ماتم قرآن سے دکھائیں، نماز قرآن سے دکھائیں. میں میرے صاحبان کو میں سمجھاؤں کہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہوتی. قرآن صرف اشارے دیتا ہے، وضاحت رسول کا. کتاب کا کام ہوتا ہے صرف اشارہ دینا، سمجھاتا استاد ہے. لہذا اللہ نے صرف حکم دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے یہ رسول پڑھ کے بتایا. اب مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، کیونکہ میرے سامنے مشترکہ فرقے تشریف فرمائے، اب مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، کوئی نماز یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھو، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھو، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھو، ہم کھول کے پڑھو. جس نے یہاں ہاتھ رکھے اس سے پوچھو کہ یہ نماز ایسے کس نے پڑھی تھی؟ وہ کہتا رسول یہاں رکھتے تھے. جس نے یہاں رکھے اس سے پوچھو، وہ کہتا نبی ایسے نماز پڑھتے، نبی ایسے پڑھتے تھے، نبی ایسے پڑھتے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اتنے طریقوں سے پڑھتے. میں بڑی آسان ہوں، نبی کا طریقہ تو ایک ہی ہو، ایک زمیندار پنچایتی لوگ میرے سامنے بیٹھے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتا تھا امت کو ابھی تک وہ یاد نہیں. غدیر ایک دن آیا تھا، پڑھی رسول کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں، میں تو 1400 سال کے بعد دنیا میں ہے، تو تم نے ہاتھ یہاں کیسے رکھے؟ اب اس کے پاس ایک ہی جواب ہے، وہ کہتا میرے امام نے کہا تھا کہ یہاں، ہمارے امام نے کہا یہاں رکھو، ہمارے امام نے کہا یہاں رکھو، ہمارے امام نے کہا یہاں رکھو، ہمارے اماموں نے کہا یہاں. میرے سامنے جی ٹی روڈ بیٹھا ہوا ہے، گجرات، جیلم، ٹھیک ہے، اور جو رہ گئے ان سے معذرت. جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ پاکستان کے اس علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں فیصلے منٹوں میں جلدوں میں ہو جاتے ہیں. نہ مجلس پڑھنے آئے نہیں، میں صرف فیصلہ کروانے کے لیے آیا ہوں. گلی گلی، نگر نگر فقیری کی صدا دیتا ہوں علی اور علی کے بیٹوں کی. کے لیے آیا ہوں، مذہب منوانے کے لیے آیا نہیں، بندے شیعہ کرنے آیا نہیں، مذہب منوانے کے لیے آیا نہیں، دروازے پہ دستک دینے کے لیے آیا. مجھے بول کے بتاؤ کہ ہم میں سے ہر ایک نے جو مختلف طریقوں سے نماز پڑھی، ہم نے نبی دیکھا نہیں، ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا. مثلا اگر جس نے یہاں پہ ہاتھ رکھا ہے وہ کہتا حنبل نے کہا تھا یہاں رکھو، شافعی نے کہا تھا یہاں رکھو، مالک نے کہا تھا یہاں رکھو. ہر ایک نے اپنے اپنے امام کی تکلیف کی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری لڑائی ہے ہی نہیں. جھگڑا تو ہمارا ہے ہی نہیں، جھگڑا ہے اماموں کا. ماننے والے ہیں لاکھوں میں، ماننے والے ہیں لاکھوں میں، تصویریں کھینچنے والے ہزاروں میں. اصل اپنی چیزوں سے پریشانی سے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ
خطیب کا کام ہوتا ہے اپنے سامنے کے ساتھ ایک تار کو جوڑنا، تو وہ تار ٹوٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اب لڑائی لاکھوں سے نکل گئی، بات بڑی آسان ہو گئی، لڑائی لاکھوں سے نکل آئی ہے۔ میں کہوں گا وہ غلط بولے گا، وہ غلط بولے گا، ایک دوسرے کو غلط کہنا چھوڑ دیا نہیں، لڑائی آ گئی ہے تھوڑوں میں، کیونکہ امام زیادہ نہیں ہے، امام ہزاروں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، گنتی کی پوری غیر شیعہ جتنی بھی برادری ہے مسلمانوں کی شیعہ کے علاوہ وہ 4 اماموں کی مقلد ہے۔ ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے، اس کا مطلب لڑائی ہے، لڑائی لاکھوں سے نکل کے ان 5 اماموں میں آ گئی، ایک کہتا یہاں، ایک کہتا یہاں، ایک کہتا یہاں، ایک کہتا یہاں۔ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر بندے عقل سے فیصلہ کرنے والے۔ اب ہم لاکھوں والی لڑائی ختم کر کے ان 5 اماموں کو سامنے رکھ کے اتنا فیصلہ قرآن کی عدالت میں جا کے کر لیتے ہیں، ان 5 اماموں میں سے کس نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ جھگڑا ختم، لڑائی ختم۔ پہلے عبادت سمجھو تو صحیح، عبادت ہے کیا؟ عبادت ہے اطاعت الہی کا نام۔ میرے مالک تو جو حکم کرے وہ مانے، یہ عبادت ہے، سمجھ آ گئی؟ اب تو زمین پہ آتا نہیں، قرآن میں بات پوری کھولتا نہیں، نہ ہمیں ملنے کے لیے بلواتا ہے، یا تو آ یا ہمیں بلوا۔ غلط فہمیاں دور ہو تیرے اور ہمارے درمیان، مولویوں کے چکر میں پھنسا دیا، کوئی کہتا اللہ یہ کہہ رہا، کوئی کہتا اللہ یہ کہہ رہا۔ آواز پروردگار تمہیں کس نے کہا تھا مولویوں کی مانو؟ تمہیں کہا پھر کیا کرے؟ فرمایا آتیو اللہ و آتیو رسول، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول۔ میرے مالک رسول کی اطاعت کرے تو یہ رسول کی اطاعت، فرمایا اس کی اطاعت میری اطاعت، اطاع رسول فقط اطاع، جس نے رسول کی اطاعت اس نے میری اطاعت۔ اس کا مطلب اب عرش پہ جانے کی ضرورت نہیں، بات بڑی آسان ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے عبادت ہے اطاعت الہی کا نام، اطاعت الہی ہے اطاعت رسول کا نام، بات آسان ہو گئی۔ اس کا مطلب عبادت ہے اطاعت رسول کا نام۔ رسول جو کرے، اطاعت کہتے ہیں جیسا وہ کرتے ویسا کرے۔ میں نے کہا میرے لب پھر پھنس گئے، تو نے قرآن میں کہا تھا جو مصطفیٰ کرے وہ کرو، اب ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم 1900 میں پیدا ہوئے، 1800 میں پیدا ہوئے، نبی دنیا سے چلے گئے 11 ہجری، ہمارے اس کے درمیان میں اتنے سالوں کا فاصلہ آ گیا، اتنے سالوں کا فاصلہ ہم کیسے ختم کریں گے؟ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ قرآن نے تمہارے لیے اور آسان کر دیا، ہم نے کہا اور کیا آسان کرے گا؟ فرمایا جو محمد دے وہ لے لو، کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں تو اللہ سے محبت نہیں، فَاتَّبِعُونِی، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ آیت کا ذرا لہجہ سننا، اللہ کتنا پیار کرتا نبی سے، بولنا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ میرا حبیب ان سے کہہ دے، یہ جو روز بیٹھ کے مصلی میں کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کرتے، اللہ سے محبت کرتے، انہیں کہہ دے مجھے محبت نہ کرو، فَاتَّبِعُونِی، تیری اتباع کریں، تیری اتباع کریں۔ اگلا آیت کا میں صرف آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن ابھی تک میں قرآن سے باہر نہیں نکلا، آیت کا اگلا لہجہ سننا۔ خدا کہتا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، ان سے کہہ دے یہ مجھ سے محبت کے دعوے نہ کیا کریں، ان کے دعوے بڑے کھوکھلے ہیں، یہ تیری اتباع کریں۔ اگر یہ تیری اتباع کر لیں گے یحببکم اللہ، انہیں مجھ سے محبت کی ضرورت نہیں، میں خود ان سے محبت کروں۔ انہیں مجھ سے محبت کی ضرورت ہے،
میں ان کے گناہ بھی بخش دوں گا. واللہ غفور الرحیم, کیونکہ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے. اب ہے اطاعت. میرا شیعہ سنی بھائی, عبادت نمازیں پڑھنے کا نام نہیں, اطاعت پیغمبر کا نام. بڑا مشہور واقعہ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسالت امام نے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں, رسول نے اسے آواز دی. عبداللہ ابئی اس کا نام تھا. رسالت امام نے اسے آواز دی, ابئی. وہ نماز پڑھ رہا. رسول نے پھر بلایا, وہ نماز تیز کی. رسول نے تیسری بار اسے جلدی پڑھی. جب نماز ختم کی تو بارگاہ رسالت میں, جی یا رسول اللہ. فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں؟ اہل سنت بھائیوں کی یہاں کے واقعہ شفیع نعمان نے بھی لکھا ہے, ابن حجر مکی نے بھی لکھا. پہلی آواز پہ کیوں نہیں؟ اس کے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. رسول نے کہا تجھے بتائی کس نے تھی؟ تجھے کس نے سکھائی تھی؟ کس نے بتائی تھی؟ یا رسول اللہ آپ نے. بلا کون رہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ. تو رسالت میں آپ نے فرمایا جب جس نے سکھائی ہے اسی کے کہنے پہ تو نہیں آیا تو پھر کون سے تُو نے نماز پڑھی؟ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھنا, یہ تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے کہا اچھا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں, سکھائی آپ نے تھی, آواز بھی آپ نے دی تھی, آپ مجھے بتائیں کہ بڑا اللہ ہے یا نبی؟ فرمایا اللہ. اس نے کہا میں بڑے کی عدالت میں کھڑا تھا, چھوٹے کی آواز میں کیسے آیا؟ ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو نبی کے سامنے بھی دلیل دے دیا کرتے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے تعلق صحیح کر رہے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تھا. رسالت امام نے فرمایا اچھا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تھا, تو نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. سنا ہے؟ نہیں. ملا ہے؟ نہیں. مانتا کیوں؟ آپ نے کہا کہ وہ ہے. میں بلا بھی تو میں رہا, میرے کہنے پہ نہ دیکھا, اللہ مان لیا, اور میرے بلانے پہ تو آیا نہیں. وہ رسالت امام کی بارگاہ سے اٹھا اور یہ پورا واقعہ اس نے چند اصحاب پیغمبر کے درمیان بیٹھ کے اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی, رسول نے کل مجھے نماز کی حالت میں آواز دی تھی, مجھے نماز توڑ دینی چاہیے تھی, کیا کرتا میں؟ عبادت توڑ دیتا. اگر عبادت توڑ دیتا تو پھر عبادت کیسی؟ میں عبادت سمجھا رہا ہوں. عبادت کیسے کرتا ہے؟ قریب سے گزرے سلمان محمدی. جناب سلیمان محمدی نے کہا کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, میں تجھے عبادت کا طریقہ بتاؤں. اگلے دن نماز ہوئی, اس نے سلمان محمدی کے ساتھ مصلی میں شایا. سلمان نے نماز شروع کی. سلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد. پہ سلمان آئے تھے, یہ سلمان کے کام پہ نبی کی آواز سلمان. سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا, اپنے قدم پیچھے ہٹائے, رسول کی بارگاہ میں گیا. رسول کی بارگاہ میں جا کے لبیک یا رسول اللہ, حاضر یا رسول اللہ. فرمایا سلمان مجھے پانی پلا. سلمان نے پانی کا پیالہ لیا, مشکیزے کے قریب کیا, پانی کا پیالہ بھرا, نبی کے قدموں پہ آیا, نبی کو پانی کا پیالہ پیش کیا. نبی نے پانی پیا, پانی پینے کے بعد پیالہ زمین پر رکھا. سلمان نے ہاتھ باندھ دیا, یا رسول اللہ کوئی اور حکم؟ فرمایا نہیں. سلمان واپس چلے جا. سلمان وہیں سے پلٹ کے واپس آیا, مصلی پہ کھڑا ہو گیا. ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. سلمان نے اپنی نماز کو ختم کیا. سلمان کی نماز ختم ہو گئی. یہی عبداللہ ابھی پہلو میں کھڑا ہو کے سلمان محمدی کی نماز سن رہا تھا, اس نے اپنی نماز کو ختم کیا. بارگاہ رسالت میں جا کر کا بوڑھا ہو گیا ہے, آپ کی محبت میں, آپ کی محبت کے کلمے پڑھتا ہے, آپ کی اولاد سے محبت کرتا ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ آیا ہی نہیں. یہ کو سن رہا تھا, یہ ایاک نعبد سے نماز واپس آ کے نہ تکبیرۃ الاحرام, نہ اللہ اکبر, نہ شروع سے نہ سرے سے, اس نے وہی
شیعہ سنی مہربان عبادت اطاعت رسول کا ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات آ گئی نہ ہوئی مجھے بتایا کہ میں پھر واپس جاؤں تاکہ مطمئن پورا مجمع 100% ہونا چاہیے عبادت وہ ہے جو رسول کی اطاعت ہے ایک اور دلیل دے دیتا ہوں اپنے اہل سنت چند دو دوست بیٹھے ہوں گے رسالت مآب کی زندگی میں راتوں رات ایک مسجد بنی تھی مسجد زرار زرار کہتے تکلیف دینے والی راتوں رات مسجد بنی لینڈر سیمنٹ کا زمانہ نہیں تھا کھجور کے انہوں نے رات کھڑے کیے اس کے اوپر پتے ڈالے چھت تیار اور بیٹھ یہ مسجد کیوں بنی تھی اس مسجد کو بنانے کی وجہ کیا تھی وہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے جب ہم سب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو قریب غلام کھڑا ہوگا جو ہمارے جانوروں کے قریب کھڑے نہیں ہوتے ہمارے پہلے میں کھڑے ہوتے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایک علیحدہ مسجد بناتے ہیں جہاں ہم اپنی مرضی سے عبادت کرنی تو اللہ کی ہے وہاں بھی اللہ کی کرنی یہاں بھی اللہ کی کرنی مقصد تو اللہ راضی کرنا ہے تو ٹھیک اللہ راضی کرنا راتوں رات یہ مسجد تعمیر ہوئی ایک رات میں جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی راتوں رات یہ مسجد بنی مسجد زرار ساری رات شیعہ سنیوں مجھے بادشاہ کی مسجد کی قسم ہے ساری رات بندے وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے رہے اللہ کو راضی کرتے رہے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہے صبح کو جبرائیل امین نے آ کے رسول کے قدموں پہ اپنے پر رکھ کے کہا اللہ درود و سلام کے بعد کیا رہا ہے اپنے صحابہ کو ساتھ لے اس مسجد کو گرا بھی اور جلا بھی اس مسجد کو گرا بھی دے جلا بھی دے گرا بھی دے جلا بھی دے اللہ نے اپنی حکم کے ساتھ نبی سے کہا اس مسجد کو گرا رسالت مآب نے کہا میرے اللہ مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں اتنا شکر ہے کہ میں نے ان مکے کے لوگوں کو بتوں کے آگے سے اٹھا کے تیری بارگاہ میں سجدہ کروا دیا ہے مجھے تیری عبادت چاہیے تیرا سجدہ چاہیے اگر تجھے نہیں مانیں گے پھر پتھروں کو جھک جائیں گے بہتر نہیں ہے تجھے جھکتے رہے پڑھنے دے انہیں نمازیں مجھے نہیں مانتے نہ مانے خدا نے کہا میں لعنت کرتا ہوں اللہ نے کہا اس عبادت پہ جس میں میں ہوں اور تو نہ عبادت کا معیار سمجھو کہ عبادت کہتے کس ہیں عبادت ہے کیا اللہ راضی کیسے ہوگا اونچی مسجدوں کے مینار بنانے سے اللہ راضی نہیں ہوگا اصل عبادت ہے کیا جس کے لیے اللہ نے خلق کیا یہ نماز اس عبادت میں ہے لیکن نماز صرف نماز ہی عبادت نہیں نماز بھی عبادت ہے عبادت ہے ہر لمحہ اطاعت رسول میں رہنا یہ عبادت اچھا عبادت اگر کوئی شخص انسان ہو کے نماز پڑھے گا تو نماز کو شروع کرے گا بالغ ہونے کے بعد ایسا نہیں بالغ ہونے کے بعد نماز شروع کرے گا واجب بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے جب بالغ ہوا عاقل ہوا نماز واجب ہوئی اس نے ایک نہیں چھوڑی زندگی گزاری اس نے 90 یا 95 سال یا 100 سال میں اس کے پہلے 14 سال نکل گئے جب وہ بالغ اور عاقل نہیں تھے اب اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے تو انسان اپنی زندگی میں سے زیادہ بھی کوئی عبادت کر سکتا ہے تو وہ 60 سال کرے اس سے لمبی کوئی عبادت 70 سال کر لے 80 سال کر لے اللہ
اللہ کے قرآن میں ایک ایسا عبادت گزار ہے جس نے 6.5 لاکھ نوری سال عبادت کی، 50,000 سال کا ایک سجدہ کرتا، نام جس کا ابلیس ہے۔ یہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ حضرت آدم کے زمین پہ اترنے سے پہلے زمین پہ جنات اور فسناس رہتے تھے۔ جنات کو خدا نے برباد کیا، تو جب جنات کو برباد کیا تو یہ ایک واحد جن تھا جو ایک غار کی کوہ میں بیٹھ کے اس کائنات کے خالق کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اللہ نے اس پہ عذاب نہیں کیا اور اسے عرش پہ بلا دیا۔ پہلے عرش پہ بیٹھا رہا، کافی عرصہ پہلے عرش پہ عبادت کی، اتنی عبادت کی اللہ نے پہلے عرش پہ فرشتوں سے اٹھا کے دوسرے پہ اٹھا دیا، دوسرے سے تیسرے پہ، تیسرے سے چوتھے پہ، 7ویں آسمان پہ چلا گیا۔ فرشتوں کے پیچھے بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، اتنی کی درمیان میں آ گیا، اتنی کی آگے آ گیا، اتنی کی سب سے آگے آ گیا۔ شروع کہاں سے کی تھی؟ زمین سے۔ پہنچ کہاں گیا؟ 7ویں آسمان پہ فرشتوں کے مسلح پہ۔ اتنا بڑا عبادت گزار تھا۔ خدا کہتا ہے کہ جب اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تو خدا نے کہا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا کیونکہ یہ تھا ہی کافر۔ کانا، عربی زبان سمجھنے والوں سے پوچھ لینا، کانا ماضی کا صیغہ، تھا، بنا نہیں، ہے نہیں، تھا، یہ تھا ہی کافر و بس۔ میرے مالک تو نمازی تھا، فرمایا نمازی تھا کافر۔ عبادت گزار تھا کافر۔ اللہ نے فرشتوں میں بٹھایا ہوا تھا، معصوموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا میرے شیعہ سنی مہربانوں؟ اللہ کا انکار کیا تھا۔ اس نے اللہ کی حجت کا انکار، اس نے کہا تجھے مانوں گا، اسے نہیں مانوں گا جسے تو منوانا چاہتا۔ خدا نے فوراً اسے سزا دی، فَخْرُجْ لَعْنَتُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ جتنا بڑا نمازی تھا اتنی بڑی سزا ملی۔ چلیے آپ ایسے بولنے کو تو پھر میں ایسے بلوا لیتا ہوں آپ کو، جتنا بڑا نمازی تھا اتنا بڑا لعنتی نکلا۔ اس کو خدا نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ قرآن یہی منبر پہ لے کے آؤ، چوک کا آدمی ہو، حجرے میں بیٹھ کے کبھی بات کی نہیں، سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے سب سے بڑے نمازی کو سب سے بڑا لعنتی بنا دیا، اور اللہ نے کائنات میں یہ امتیاز رکھا تھا، یہ قانون رکھا تھا، یہ اصول بنایا تھا کہ جو کوئی میری نافرمانی کرے گا مجھے توبہ کی مہلت دوں گا، مغفرت کی مہلت دوں گا، آخری سانس تک اسے معافی کی مہلت دوں گا۔ لیکن خدا نے شیطان کو نہ مہلت، نہ معافی، نہ گنجائش۔ خدا نے فَخْرُجْ لَعْنَتُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، ابھی کا ابھی فوراً میرے دربار سے نکل جا، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ میرے مالک تو نے مخلوق کو کہا ہے توبہ کرو، تو غفار الذنوب، تو ستار العیوب، تو گناہوں کو معاف کرنے والا، تو عیبوں میں پردے ڈالنے والا، تو آخری سانس تک توبہ کی گنجائش دینے والا۔ تو نے فرعون کو مہلت دی، نمرود کو مہلت دی، شیطان کو مہلت دی، ابلیس کو مہلت کیوں نہیں دی؟ فرمایا ابلیس کو مہلت اس لیے نہیں دی، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا، حجت بھی پہلی، منکر بھی پہلا۔ اگر آج اسے معاف کر دیتا کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر اپنی عبادتیں اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تو نے عبادت کی وجہ سے اسے بھی معاف کیا تھا، عبادت کی وجہ سے اسے بھی معاف کر دے۔ خدا نے کہ میں اسے لعنتی بنا کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جب میں شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا
معافی کی گنجائش دیتا ہے، حجت کے منکر کو معافی دیتا ہے۔ اس پہ میرے پاس دلائل کا انبار ہے۔ نوح کی بیوی، نوح کا بیٹا نبی کے گھر رہ کے اللہ کا انکار کرتے نہیں، کلمہ پڑھنا تو نہیں، خدا نے کہا میرے دین میں جبر ہے ہی نہیں، زبردستی نہ پڑھوانا، کلمہ محبت کا نام نہیں پڑھا چھوڑ دے، کوئی عذاب نہیں آیا، گھر میں بیٹھی رہی بیوی، نوح کا مذاق اڑاتی ہوئی، اللہ نے کوئی عذاب نہیں دیا، بیٹا گھر میں رہا، کوئی عذاب نہیں، جب نبی کے مقابلے پہ آیا نبی نے سفارش دی، خدا نے کہا نام نوح میرا اصول ہے، میں اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں، اپنی حجت کے منکر معاف کر۔ فرعون ڈائریکٹ اللہ کا دشمن بنا، ڈائریکٹ، اس نے موسیٰ سے مقابلہ کیا ہی نہیں، اسے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، کہا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، ڈائریکٹ اللہ سے دشمن۔ اللہ زندگی بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، تندرستی بھی دے رہا ہے، سانسیں بھی دے رہا ہے۔ آج بندے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ اہل بیت سے دشمنی کرتا تھا تو نبی اور علی نے اس کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ فرعون ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی کر رہا تھا، اللہ نے مارا کیوں نہیں؟ مارا تھا کیونکہ خدا کو پتا تھا جھوٹا ہے، اللہ کی ربوبیت میں کیا فرق پڑ رہا تھا؟ فرعون جیسے ہزاروں اللہ ہونے کا دعویٰ کر دو، اس کی ربوبیت میں کیا فرق؟ اس نے دیکھا بھی نہیں سے، یہ بندوں کو سجدے کرواتا رہا، رب بنا رہا، خدا نے کچھ نہیں، لیکن جب یہ موسیٰ کے پیچھے آیا خدا نے دریا میں ڈبو کے مارا۔ میرا اتنے سال اسے کچھ بھی نہیں کہا، آج اسے کتنی عبرتناک موت کیوں دی؟ تب میرا انکار کر رہا تھا، اب اس نے میری حجت کا انکار، اپنے معاف کر دیتا ہوں، حجت کے منکر معاف کر۔ نمرود اللہ ہونے کا دعویٰ کچھ نہیں، ابراہیم کے مقابلے پہ آیا، خدا نے عبرتناک موت، اپنے منکر معاف کر دیتا، حجت کے منکر معاف نہیں۔ شداد نے اللہ کا مقابلہ کیا، کچھ نہیں کیا، اپنے منکر معاف کر دیتا، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا۔ ایک ایک نبی کا واقعہ مجھ سے سنتے جو آخر میں دلیل یہی نکلے گی، وہ اپنے معاف کرتا رہا، معاف نہیں کرتا رہا، مہلتیں دیتا رہا، حجت کے منکر اس نے مہلت بھی نہیں دی، حجت کے منکر کو ایک لمحہ مہلت نہیں دیتا۔ مجمع میرا ساتھ ہے تو جہاں میں لے آؤں یہاں میرا واپس جانے کو دل نہیں کر رہا۔ غدیر میں حارث بن نعمان نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، یہ لا الہ کا قائل تھا، محمد رسول اللہ کا قائل تھا، کلمہ بھی نبی کا پڑھتا تھا، حج بھی نبی کے ساتھ کر کے آیا تھا، ابھی تازہ حج کر کے آیا تھا، پچھلے گناہ معاف کروا کے آیا تھا، اس نے اللہ سے ڈائریکٹ علی کی ولایت اور امامت کے بارے میں عذاب کا سوال کر دیا۔ خدا میرا سوال سائل پہ عذاب واقع، اس نے سوال کر دیا، ہم نے عذاب واقع کر دیا۔ آپ جا کے اللہ کی بارگاہ سے پوچھے، حارث لا الہ کا قائل تھا، محمد رسول اللہ کا قائل تھا، تو نے اس پہ عذاب کیوں بھیجا؟ فرمایا بھول گئے میرے رسول، اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں، حجت کے بعد عبادت وہ جسے اللہ چاہتا، عبادت وہ جو اطاعت رسول ہے۔ اب میرا بھائی بتا بالکل آخری گفتگو تک، آخری نتیجے میں کل آئیں گے، عبادت سمجھائی آپ سمجھائیں گے کہ عبادت کرنے والے کون ہیں، عبادت کا معیار کیا ہوگا، آپ دین کون ہوتے ہیں۔ اب خدا نے متعال نے کہا کہ میری عبادت ہے میرے رسول کی اطاعت، میرے رسول کی اتباع۔ یہ دو لفظ میرا شیعہ سنی مہربان قرآن میں، اطاعت اتباع، اطاعت اور اتباع معنی دونوں کا فرق ہے، ترجمہ ایک ہے، معنی فرق ہے۔ اطاعت قول رسول کا نام، اتباع عمل رسول کا نام۔ جو رسول کہے وہ کرو، یہ اطاعت۔
جیسے رسول کرے ویسے کرو، یہ اتباع۔ خدا نے قرآن میں کہا مسلمانوں اطاعت بھی رسول کی کرنی ہے، اتباع بھی رسول کی کرنی ہے۔ رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، رسول کی اتباع میری اتباع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج شیعہ سنیوں کے پاس عبادت کا معیار ہے رسول کی اطاعت اور رسول کی اتباع، رسول کا کہنا اور رسول کا عمل کرنا، رسول کا کہنا رسول کا عمل کرنا، رسول کا کہنا رسول کا عمل کرنا۔ یہ میں مسافر حسین کا ذاکر ہو کے منبر پہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مولویوں کے پیچھے لگ کے اپنی قبروں کو جہنم نہ بنانا، جنت سے دوری نہ کرنا، اہل بیت سے بغض نہ کرنا۔ عبادت ہے اطاعت رسول اور اتباع محمد کا نام۔ خدیر میں منہ علی کی ولایت سنا رہا تھا، ہاتھ سے علی کی ولایت دکھا رہا۔ غدیر میں کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیتے ہیں، ہم اسے مان لیں۔ ہماری مجبوری ہے، قرآن کا جو محمد دے۔ رسول نے ہمیں علی دیا، رسول نے ہمیں حسن دیا، رسول نے ہمیں حسین دیا۔ کس نے یہ نعرہ بلند کیا؟ یہ صحابہ کی محبت نہیں، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ بالجان قربان اس صحابی میں جو نبی سے محبت کرتے ہیں۔ صحابی اور اہل بیت میں فرق ہے۔ جو مصطفیٰ سے پیار کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جن سے مصطفیٰ پیار کرے۔ صحابی کے ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں یہ نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ سے صحابہ، نہیں، مصطفیٰ کے صحابہ۔ ہمارا صحابہ سے رشتہ کے والا ہے، اہل بیت سے والا ہے۔ رسول نے فرمایا یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، ان فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے، ان حسن منی، حسن مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے۔ صحابہ کے والے ہیں، اہل بیت سے والے ہیں۔ درود سے والوں پہ ہوتا ہے، کے والوں۔ جو مصطفیٰ کو اٹھائے وہ صحابی، جنہیں مصطفیٰ اٹھائے۔ خلیفہ بنے نبی کے جانے کے بعد، غدیر میں علی امام بنا نبی کی زندگی میں۔ اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ جب نبی کے جانے کے بعد کوئی خلیفہ بنا تو کتنے لوگوں نے اسے اجماع کے ساتھ بنایا تھا، کیونکہ ہمیں خدا نے کہا عبادت وہ ہے جو مصطفیٰ دے۔ لولی آخری جملہ آج کی تقریر کا کہنے لگا، رشید ملک نے جوڑ دینے لگا، جس کی اطاعت عبادت ہے اس نے کہا ہے ذکر و علی العبادت۔ علی کا ذکر کرنا ثواب نہیں، عبادت۔ اب جیسے پرکار گھوم کے اپنی جگہ پہ آتی ہے نا، خطیب کا کام ہوتا تقریر کو گھما کے اپنی جگہ پہ لے۔ میں نے آغاز میں آیت پڑھی تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں خلق کیا اپنے اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ پھر میں نے
فرمایا کہ عبادت اطاعت الہی سے آیا اطاعت رسول پہ، اطاعت رسول سے آیا فضیلت علی پہ، فضیلت علی سے آیا ذکر علی اور عبادت پہ. تو پھر اب اتنی محنت کے بعد سر سے لے کے پاؤں تک پسینے سے بھر گیا ہوں. تو اب تو مجھے جملہ کہنے دو، خدا کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو نہیں خلق کیا صرف اس لیے کہ علی ایک صحابی نے آپ رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ حسنات کتنی اور سیئات کتنی، نیکیاں دنیا میں کتنی اور گناہ کتنے؟ اور وہ جلدی سے ایک چمڑا نکال کے لکھ کے بیٹھ گیا کہ نبی کہے کہ نماز نیکی، جھوٹ گناہ، روزہ نیکی ہے، بدکاری گناہ، ایک نیکی لکھوں گا ادھر گناہ لکھوں گا. یا رسول اللہ نیکیاں لکھوائی اور گناہ لکھوائی. رسول نے فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے حب علی حسنات، بغض علی سیئات. علی کی محبت نیکی. رسول نے باپ نے فرمایا اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ قربان ہو، 100 حج میں محمد کے ساتھ پیدل کیا، بدر احد دونوں جنگوں میں میرے ساتھ مل کے کفر کے مقابلے پہ لڑنا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کی حالت میں مارا گیا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر میری آل کا بغض اس کے دل میں، اہل سنت کتابوں سے میں حدیث دکھانے کے لیے تیار ہوں. رسول نے فرمایا جنت دور کی بات، جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتی. اب بندے کہتے ہیں کہ بندے اللہ کی عبادت کرے، دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، تو کیا اللہ ہماری عبادت بھی قبول نہیں کرے گا؟ جو مجھ جیسے کم پڑھے لکھے ان کے لیے سادہ مثال دے دیتا ہوں. اگر ایک صاف برتن لے کے اس میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا، اس کے بعد اس میں جو بھی چیز پاک ڈالوں، صاف پانی ڈالا، بغض علی ہے نجاست. اگر یہ دل میں ہو عبادت نیک بھی ڈالتے ہیں یہ اسے بھی حرام. شرط ہے آل محمد کی. اللہ کہتا ہے میری عبادت تب ہے، شرط ہے میرے مصطفیٰ اور میری مصطفیٰ کی اولاد فرمایا. یہ نہیں تو پھر اپنے جیسے کم پڑھے لکھوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں. مرغی حلال ہے کہ حرام؟ اور اگر بندہ تکبیر نہ پڑھے، مرغی وہی، گوشت وہی، حرام کیوں ہو گئے؟ شرط تکبیر. جیسے بغیر تکبیر کے حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے، بغیر آل محمد کی محبت کے حلال عبادت حرام ہے. علی کا نعرہ جو دل سے لگائے گا خدا اس کی عبادت قبول کرتا ہے. ہماری عبادتوں کا معیار اطاعت الہی میں لالچ جنت. کسی بڑے سے بڑے نمازی کا سر پہ قرآن رکھ کے پوچھتے اللہ راضی کرنے کے لیے کون پڑھا؟ جنت کے لالچ. اور نماز بھی ہو کہ جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوئے تو ذہن خیالات میں چلا گیا، منتشر خیالات کے ساتھ کی ہوئی عبادت میں بھی
ہم کو اتنا بھرم ہے کہ وہ ہمیں جنت دے دے. ہر عبادت کے پیچھے لالچ ہے کہ نہیں ہے جنت؟ میں اس لیے بڑی آسان گفتگو کر رہا ہوں. میں نے مشکل فلسفے منطقی کوئی مشکل بحث چھیڑی نہیں، تاکہ سادہ لو عوام کے لیے سادہ لو بات ہو جائے اور بات بڑی آسان ہو جائے. جنت کے لیے ہر کوئی جنت مل جائے. جنت دیکھی کسی نے بھی نہیں، کسی نے نہیں. اللہ نے اس کے کوئی نشانیاں قرآن میں رکھی ہیں. دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، ساری زندگی پہ موت نہیں آئے گی، عیش و آرام کے ساتھ جیو گے. انسان فطرتاً آزادی پسند تھا. اس نے انسان کی فطرت کا وہ خالق تھا، اس نے فطرت انسان کو جانتے ہوئے لالچ بھی ویسا ہی دی. ایک میری بات ذہن میں رکھنا، بڑی ناری والی مجلس ہوگی کہ بات ذہن میں رکھنا. عبادت جسم نہیں کرتا، جسم اٹھتا بیٹھتا ہے. عبادت کی مکلف بدن نہیں ہے، اصل عبادت روح کی ہوتی ہے. کیوں؟ بدن کے اندر دو چیزیں ہیں، نفس اور روح. میں آسان کرتا ہوں. بدن ایک پنجرا ہے اور روح اور نفس دو قیدی ہیں جو اس پنجرے کے اندر، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف. خواہش روح پیدا نہیں کرتی، نفس پیدا کرتی. نفسانی خواہش، نفس کی تمام، نفس کی پیروی، یہ جتنی بھی خواہشات ہیں یہ روح کی نہیں ہے، نفس بدن کو سکون لینے نہیں دیتی. ادھر عقل اور شعور آیا، نفس نے خواہش پیدا کرنا شروع. سائیکل ہونا چاہیے. بدن نے محنت کی، سائیکل آ گیا. نفس نے کہا موٹر سائیکل ہونا چاہیے، موٹر سائیکل. بدن نے اور محنت کی، نفس نے خواہش اور کی. اب میں پاکستان میں نہیں، میں یونان میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں بات آسان کرتا ہوں. بدن نے پرسکون طریقے سے رہنا شروع کر دیا، یا نفس نے کہا رشتہ داروں کا ایک بچہ باہر چلا گیا ہے، یار آپ یہ بات نہیں سمجھے گا. مجھے ڈکار چھپا کے بات کرنے ہیں کہ میں یوں دماغ کے اندر سے بات آپ کے نکالتا ہوں. بدن نے محنت شروع کر دی، یہاں تک پہنچے. یہاں کے پردیس، وطن سے دوری، گھر سے دوری، رشتہ داروں سے دوری. انسان کے لیے سب سے اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے بے وطنی. وطن ایک سکون ہو، بھوک بھی ہو، غربت بھی ہو، ایک آسرا، ایک سکون ہو. پردیس میں تنخواہ اچھی بھی ہو نا تو بے سکون ہی رہتی. اب جو نفس تھا وہ یہاں تک آپ کو لے، یہاں پہنچے تو نفس یہ کہہ کے لے کے آیا تھا کہ بس تھوڑا عرصہ محنت کروں گا، پیچھے کچھ بن جائے گا تو واپس چلا جائے گا. بغیر داڑھی کے آئے تھے، سفید داڑھی کو یہاں پہ کر لیا. ایسے ہر سال سوچا، لیکن پیچھے سے خواہشات بڑھتی گئی. نفس و خواہشات کی تسکین ڈھونڈتا. میرا عزیزو، بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ نفس بیٹھ کے خواہش کے تازیانے مارے. میں جملہ پھر دے رہا ہوں. بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ نفس سوار ہو کے اس بدن کو خواہش کے تازیانے تھکاتا ہے، بدن کو تکلیف ہے، بدن کو بیماریاں، بدن کو سکون.
ایک روح ہے آپ کے اندر، نفس پہ شیطان غلبہ کر لیتا ہے، روح پہ نہیں کرتا، کیونکہ روح نور ہے، روح کی تار جڑی ہوئی ہے اپنے مولا کے ساتھ۔ اس کی ایک زندہ مثال میں دیتا ہوں۔ صبح آپ نے ارادہ کر لیا، بس بھائی بڑا ہو گیا، صبح سے نماز شروع کر دیا، صبح آپ کو بغیر الارم کے کسی نے اٹھایا، وہ روح تھا، آنکھ کھلی کیونکہ ارادہ تھا، روح نے کہا تیرا ارادہ تھا چل، فوراً نفس نے کہا کل سے روح نے کہا ارادہ تو کیا تھا اٹھ جا، نفس نے کہا رات بڑا تھکا لیٹ سویا، آج بھی اچھی کل سے پکی شروع۔ یہ روح اور نفس کی لڑائی تھی، ہر بار روح جگاتی رہی، نفس سناتی، آخر نفس کی اتنی مانی کہ روح نے بولنا ہی بند کر دیا۔ اب آنکھ کھل بھی جائے تو روح بولتی، اس کی سنیں گے، اس کی آواز میں لگتا ہے۔ اب صرف اور صرف بدن پہ نفس کی حکمرانی ہے اور وہ بدن کے تخت پہ اکیلا راج کر رہا۔ اس نے دوڑایا، ڈیوٹی لمبی کر، اوور ٹائم لگا، پارٹ ٹائم یہ بھی جاب کر، اس سے بھی کچھ ملے گا۔ بدن غلام بن گیا، نفس چلاتا رہا، بدن تھک گیا، بدن لاغر ہو گیا، بدن بیمار ہو گیا، بدن بوڑھا ہو گیا، نفس نے خواہشیں نہیں چھوڑی۔ آخر میرا عزیز کیا ہوا؟ جس نفس نے اتنا دوڑایا تھا وہ نفس مر گیا۔ کلو نفس جس کی ساری زندگی مانی نہیں تھی وہ زندہ تھی، اور جس کی ساری زندگی غلامی کی وہ جس نے دوڑایا تھا، جس نے کمزور کیا تھا، جس نے بیمار کیا تھا، جس نے لاغر کیا تھا، اب بدن ایک لکڑی کے پھٹے پہ پڑا۔ جس کے لیے نفس نے اتنی زندگی دوڑایا تھا وہ اولاد 6 گھنٹے بھی گھر میں بدن نہیں رکھتی۔ وہ جس گھر کو بنانے کے لیے یہاں سے محنت کا پیسہ، وہ ایک ایک چیز کا حساب، وہ اینٹیں، سیمنٹ، لینٹر پڑ گیا، گھر پورا ہو گیا، اس گھر کے اس کونے پہ بدن کو غسل دیا گیا جس کونے میں گھر والوں نے آنا جانا نہیں تھا۔ کبھی کسی امیر کا غسل ڈرائنگ روم میں بھی ہوا، کبھی کسی کروڑ پتی کا جنازہ بیڈ پہ اٹھا۔ میں حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بدن کو اٹھانے کے لیے چارپائی خیرات والی مسجد سے آئی، گھر والے چارپائی بھی نہیں دیتے، پلنگ بھی وہ آتا ہے جو مسجد میں کسی نے خیرات میں دیا ہوتا ہے۔ جس بھٹے پہ غسل دیا گیا وہ بھٹا بھی خیرات والا۔ جن رشتہ داروں کی ساری زندگی مقابلے بازی، جن کے کہنے پہ نہ بھائی یہ 7 والا پلاٹ ہاتھ سے نہ جانے دینا، حویلی بک رہی ہے، زمینیں خریدنی ہے، گھر میں کوئی چودراہٹ، کوئی علاقے میں بات ہونی چاہیے، ابھی قبر کی مٹی پہ پانی چھڑکا جا رہا تھا اور وہ رشتہ دار سالن روٹی کے لیے لڑ رہے تھے۔ پانی والا جگ کسی رشتہ دار کے ہاتھ میں تھا، کھانے والا ڈونگا دوسرے رشتہ دار کے ہاتھ میں تھا۔ نفس مر چکا تھا اور وہ بدن قبر کی اس کچی 4 دیواری کوٹری میں، جس میں نہ الماری تھی اور نہ کفن میں جیب تھی۔ جب آنکھ کھلی تو اس وقت وہی روح پلٹ کے واپس آئی جس نے بار بار جگایا تھا اور اس کی سنی نہیں تھی۔ لہذا عبادت اس کی کرو جس کی روح کروانا چاہے۔
عبادت ہوتی ہے روح کے ساتھ. کیا کہتے ہیں بندے بندے کہتے ہیں یار بس بات میں نے کام چھوڑ دیا. کیوں یار اس میں روح ہی نہیں لگتی. روح کہتے ہیں اس سکون. عبادت تب کرو جب روح چاہے, اس کی کرو جس کی روح چاہے. اور آخری جملہ کہنے لگا ہوں, تقریر بڑی لمبی ہو گئی. روح نور ہے تو کم از کم نور کے کہنے پہ نور سے عبادت کر. عبادت ہے آل محمد کی معرفت, عبادت ہے 14 کی پہچان. عبادت وہ ہے جنہوں نے اللہ منوانے کے لیے بھرا گھر اجاڑ دیا. آج مسجدوں میں لا الہ الا اللہ, آج نمازیوں کی زبان پہ اللہ اکبر. کسی نے پوچھا ہی نہیں کس اللہ اکبر کو بچانے کے لیے کس کا پورا گھر لگ گیا. میں مجمع میں بوجھ بننے کا عادی نہیں. آپ کے ذہنوں میں نے پہلے موضوع دے دیا. آج میں نے عبادت پڑھی ہے, کل میں عابد پڑھوں گا, پرسوں زین العابدین پڑھوں گا. مصعب کا بھی میں تعارف کروا دیتا ہوں. آج میں ایک شہزادی کا تذکرہ کروں گا جو سجاد کی شریکہ تھی. اللہ نے آدم کے ساتھ حوا اتاری تھی, اللہ نے موسیٰ کے ساتھ آسیہ کو رکھا, ابراہیم کے ساتھ حاجرہ کو رکھا, مصطفیٰ کے ساتھ خدیجہ کو رکھا, علی کے ساتھ زہرا کو رکھا, حسین کے ساتھ زینب کو رکھا, سجاد کے ساتھ سکینہ کو رکھا. ہر مرد کے ساتھ ایک مستور رہی, ہر حجت کے ساتھ ایک خاتون رہی. اللہ کسی کو بیٹیاں دے نا, جتنا سکون ماں باپ کو بیٹی دیتی ہے نا بیٹا نہیں دیتا. گھر کی سوئی سے لے کر زیور تک جس کے قابو میں ہوتا ہے وہ بیٹی ہوتی ہے. باپ بیوی سے چھپ کے ڈالا کے جس کو پیسے دیتا ہے نا وہ بیٹی ہوتی ہے. اللہ تمہیں 7 بیٹے دے, ایک بیٹی ضرور مانگنا. بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں. بیٹے ساری جگیر بھی لے لے, ساری رات میت پہ بیٹھ کے روتے نہیں. باپ نے ساری زندگی بیٹی کو روپیہ 1 نہ دیا اور ساری رات 4 پیسے اٹھتی نہیں. ہمسائی عورتیں آگے کہنا اٹھ کچھ کھا لے, کہتی کیسے کھاؤں, میرے باپے کا جنازہ گھر میں پڑا ہوں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے تم پردیس میں رہتے ہو. میں سیدہ کا مسافر جا کر منبر پہ دعا دے رہا ہوں, اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے. بیٹی پردیس میں رہتی ہو, پیکے گھر سے موت کی اطلاع آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دستور ہے ہمارے معاشرے کا, لوگ اطلاع دینے والے کو کہتے اس کو بتانا نا کہ باپ مر گیا ہے. اس نے دور سے آنا ہے, سفر لمبا ہے, اس سے کہہ دینا تیرا باپ ہسپتال میں ہے, طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے, ڈاکٹروں نے کہا اس کے رشتہ داروں کو بلا لو. کہتے موت کیوں نہیں بتانی, وہ کہتے نہیں بیٹیوں کو نہیں باپ کی موت بتاتے. مر جاتی ہے وہ بیٹی جس کو پتہ چل جائے میرا باپ مر گیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے. آپ اتحاد کے ساتھ تعلق رکھتے, اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو اس کے گھر میں باپ کی موت کی اطلاع چلی جائے, وہ اپنی ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہے, وہ اپنا بیگ اپنا سامان خود تیار نہیں کرتی. رشتہ دار خاتون آتی ہے, ہمسائی عورتیں آتی ہیں, اس کا سامان بناتی ہیں, اس کے بچے تیار کرتی ہیں, اس کے گھر کے تالے لگاتی ہیں, اس کے ہاتھ میں چابیاں دیتی ہیں. وہ رو رو کے رشتہ دار خواتین سے کہہ رہی ہوتی میں بھرا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں, میرے گھر کا خیال رکھنا, میں بچے چھوڑ کے جا رہی ہوں, میرے بچوں کا خیال رکھنا. آدھی رات کو شہر کے بزرگ آ کے کہیں بیٹا سواری کوئی نہیں مل رہی, رو کے کہتی میں پیدل چلی جاؤں گی, مجھے رات کسی طریقے سے میرے گھر پہنچاؤ, میرے باپ کا جنازہ گھر میں پڑا ہے. میں جو جملہ پڑھ رہا ہوں اس کا مذہب سے تعلق نہیں, شیعہ سنیوں انسانیت سے تعلق ہے. مجھے بول کے بتاؤ آج ہماری بیٹیاں پردیس میں نہیں رکتی. 70 قدم کے فاصلے پہ حسین کی 3 سری بہنیں ساتھ میں قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی آہستہ چلا میرا
مت ہو. تیری ہائے محمد کی بیٹی قبول کرے, جس نے ہائے کہا زینب قبول کرے, جو چیخ مار کے رویا بی بی فاطمہ تیری ہائے قبول کرے. بیٹیاں نہیں رکتی, بزرگ میری گواہی دیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے, لوگ جنازوں میں بیٹھ کے پوچھتے یار ان کا جنازے کا ٹائم جو تھا وہ تو ہو گیا ہے, تو انہوں نے اٹھایا کیوں نہیں؟ کوئی کان میں کہتا ہے اس کی بیٹی نہیں آئی. مہمانوں کو جتنی بھی جلدی ہونا, کوئی جلدی نہیں کرتا, مگر انتظار کرو آ رہی ہوگی. بار بار لوگ فون کر کے پوچھ رہے تھے بیٹا کہاں پہنچی ہے, بیٹا غسل ہو گیا ہے, بیٹا لوگ انتظار کر رہے ہیں. وہ منتیں کر کے کہتی تھوڑی دور آ گئے, تھوڑا انتظار کرنا, میرے باپ کا جنازہ نہ اٹھانا. میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے, لوگ قبرستان پہ جنازے رکھ کے انتظار کرتے ہیں, کہتے جس نے پڑھ لیا بے شک چلا جائے, ہم نے دفنانا تب تک نہیں جب تک بیٹی نہ آ جائے. بیٹی قبرستان کے دروازے میں پہنچتی ہے, لوگ پردہ کر کے کہتے ہیں چہرہ ادھر کرو اس کی بیٹی آ رہی ہے, چہرہ ادھر کرو اس کی بیٹی آ رہی ہے. لوگ اس بچی کو رستہ دیتے ہیں, نہ اس بچی کے سر پہ چادر ہوتی ہے نہ پاؤں پہ جوتا, جنازے کی طرف دوڑتی ہے. جیسے جیسے وہ باپ کے جنازے کی طرف جاتی ہے, مجھے ممبر کی عزت کی قسم میں نے لوگوں کو قتل کی دشمنیاں بھولتے دیکھا ہے. بچی قریب سے گزرتی ہے, سانس لگاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں دشمنی اس سے تھی جو دنیا سے چلا گیا. بیٹیاں ہر کسی کی ساتھی ہوتی ہے, کسی چیز کی ضرورت ہو ہمارے گھر چلی آنا. اور مجھے بول کے بتاؤ لوگ اس بچی کو پیار کرتے ہیں یا اس بچی کے تماچے مارتے ہیں؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی کربلا کے جنگل میں رو رو کے کہتی رہی پاپا بھی میرا مارا گیا, تماچے بھی میں. اونچی آواز میں رو, ہائے کہتے رو. لوگ اس بچی کو پیار کرتے ہیں, اور میرا شیعہ سنی لوگ اس بچی کو تماچے نہیں مارتے. چہلم قریب ہے, چہلم قریب ہے, آنے والا چاند چہلم کا چاند. چلو میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ ہر گھر کو محفوظ رکھے, اللہ تیرے گھروں تیری بیٹیوں کے پردے نصیب نہیں کو. کون سا گھر ہے جس نے موت نہ دیکھی؟ باپ مر جائے نا, بھائی مر گئے, باپ مر گئے, کچھ مہمان جنازہ پڑھ کے چلے جائے, کچھ رکتے ہیں کل کل کا ختم دے کے پھر جائیں. نہیں جاتی بہن اور بیٹی نہیں جاتی. جب رشتہ دار جانے لگتے ہیں لوگ اس بچی سے پوچھتے ہیں بیٹا تو نے نہیں جانا؟ اپنے گھر میں بیاہی ہو نا, اپنے شوہر کو گھر کے کونے پہ لے جاتے, جا کے کہتے میری مجبوری سمجھتا, میں بچے تیرے ساتھ بھیج دیتی ہوں, تھوڑے دن خیال کر لینا, میں ساری زندگی تیری نوکری کروں. شوہر لاکھ کہنا تیرے بغیر گھر نہیں چلنا, روک کہتی ہے کسی طریقے سے چلا دے, اچھا نہیں لگتا. لوگ کہیں گے بہن نے چہلم بھی نہیں کیا. مجھے 40 دن تک میرے بھائی کے گھر رہنے دو, لوگوں نے آنا ہے, افسوس کرنا ہے, آ کے پوچھیں گے بہن چلی گئی. اگر کہیں گے چلی گئی, لوگ کہیں گے اچھی بہن تھی, 40 دن بھی بھائی کے گھر نہ بیٹھی. غریب سے غریب بھی بھائیوں بہنیں 40 دن تک بھائیوں کا دروازہ نہیں چھوڑتی. 11 محرم کو فتح ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی بھائی کی لاش پہ آ کے کھڑی ہوئی, رو کے کہتی حسین میرا دل بڑا چاہتا تھا میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی. حسین مجبوری بن گئی ہے, حسین نانے کی امت رسیاں لے کے آ گئی ہے, حسین تیری زینب دوبارہ آئے گی, حسین زینب الوداع کہہ رہی ہے, حسین اللہ کے حوالے ہے, حسین اللہ کے حوالے.
دو جملے سننا معصومہ، شہادت نہ پڑھ سکو گے نہ تم سن سکو گے، در سن لینا صرف حسین کی بیٹی، شب کی نمازوں میں حسین مولا نے اللہ سے بیٹی مانگی، نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا، لقب پڑ گیا سکینہ، سکون دینے والی، تسکین دینے والی۔ میرے بادشاہ حسین کہتے تھے میرا اس گھر میں دل ہی نہیں لگتا کہ اس گھر میں سکین ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تعویذ حسین، کیوں؟ سینے پہ سوتی دنیا میں آنے سے لے کے 61 ہجری کی اثر تک 10 محرم بابے کے سینے پہ سوتی۔ میرے بادشاہ حسین کا فرمان ہے اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام فاطمہ